اسی طرح سے یہ لوگ فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، اور پرستش کا بھی آپ دیکھیں نیچرل ریسورسز کی پرستش کرتے ہیں اور نیچرل چیزوں کو مانتے ہیں۔ ان کی رسم و رواج، طور طریقے، روایتیں سب جو ہے نیچرل ہوتی ہیں، اور ان شارٹ یہ کہیں گے آپ کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ لوگ فطرت پر انحصار کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ جسامت میں کم ہوتے ہیں، جسامت کم ہوتی ہے، زراعت کے لیے بڑی زمینیں ملتی ہیں، رہائشی محدود زمین پر ہوتی ہے، شہروں کی بنسبت کم آبادی ہوتی ہے جیسا کہ ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں۔ خاندان کا غلبہ ہوتا ہے، خاندان جو ہے افراد کی ضرورتوں کی تکمیل کی ذمہ داری لیتا ہے۔ آمنے سامنے کے تعلقات ہوتے ہیں، کام اور معاشی سرگرمیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں، مشترکہ خاندان ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، وسیع اور کشادہ مکانات ہوتے ہیں، ایک ساتھ بڑی فیملیز رہتی ہے، زیادہ افراد رہ سکتے ہیں، رسم و رواج اور روایتوں کی پابندی ہوتی ہے۔ خاندان اپنے افراد کے برتاؤ پر قابو رکھتا ہے، افراد کی حیثیت خاندان کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ خاندان کو ایک ایسا ادارہ مانا جاتا ہے جہاں پر ایک بچوں کی پیدائش اور پرورش کا سلسلہ چلتا ہے اور وہاں پر ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دیہاتوں کے جو افراد ہوتے ہیں وہ خاندانی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ فخر کا باعث سمجھتے ہیں نا، خاندانی طور پر فخر والے اپنے آپ کو فخر جتاتے ہیں کہ ارے ہم فلاں خاندان سے، ہم فلاں، اور ان خاندانوں کے بستیاں بسی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی جیسے مخصوص خاندان ہوتے ہیں، خاندانوں کی آبادیاں پوری کی پوری ہوتی ہے، خاندان کے افراد پورے ایک محلے کی شکل میں رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ خاندان کا غلبہ ہوتا ہے، مطلب کسی فرد نے اگر کوئی اپنے خاندان کے اصولوں کے خلاف کوئی کام کیا تو آپ شہروں میں دیکھیں گے کہ اس کو کوئی معیوب نہیں مانا جائے گا، لیکن دیہاتوں میں اس کو پنش کیا جاتا ہے، اس کو خاندان سے خارج کر دیا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، برادری سے نکال دیا جاتا ہے، اپنے کمیونٹی سے یہ لوگ نکال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو وہاں پر ہوتی ہیں۔ وہاں پر ابتدائی رشتوں کا تسلط ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا آپ سے کہ خاندان کا غلبہ ہوتا ہے، نزدیک رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سامنے کے تعلقات ہوتے ہیں، سگے رشتے، اور جو ہے سگے رشتے بھی مطلب رشتوں کو بھی یہ بہت زیادہ خلوص کے ساتھ نبھاتے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے ایسا سمجھتے ہیں کہ رسمی تعلقات نہیں ہوتے بلکہ غیر رسمی تعلقات ہوتے ہیں، بلا جھجک ایک دوسرے کے ہر معاملے میں مداخلت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملے پر سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سگا ہے تو ہم کریں گے، چچیرا ہے یا دوسرا اور دور کا رشتہ دار ہے تو نہیں، بلکہ دور کے رشتوں کو بھی یہ بہت قریب سے پہچانتے ہیں اور اس کا بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ ایک اکثر بات کہی جاتی ہے کہ دیہاتوں میں ایک گھر میں کیا بنا وہ پورے جو ہے دیہات کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں دعوت ہے، مہمان آئے تو پورے دیہات کو معلوم ہوتا ہے فلاں کے یہاں کے مہمان ہیں، جیسے ہی کوئی آیا تو سمجھ جاتے ہیں لوگ ارے فلاں کے یہاں مہمان جا رہے ہیں، فلاں کے یہاں مہمان جا رہے ہیں، پھر اس کی مہمانداری جو ہے پورا محلہ کرتا ہے۔ دیہاتوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، شہروں میں آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھائی دے گی۔ شہروں میں تعلقات رسمی ہوتے ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے، مصروفیات زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس میں تعلقات دیہاتوں میں ایسے کیوں ہوتے ہیں کہ ان کا پیشہ زراعت ہی ہے، اسی سے متعلق جو دوسرے پیشے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، اور باقی اوقات فارغ ہوتے ہیں۔ زیادہ وقت ہونے کی وجہ سے یہ سب مینٹیننس ہو پاتا ہے۔ ہمارے پاس میں وقت کی کمی ہے، مصروفیات زیادہ ہوتی ہے شہروں میں، اور چونکہ کام اور رہائش بھی بہت دور دور ہے، قریب نہیں ہوتی ہے، اس لیے جلدی ہم لوگ تعلق نہیں بنا پاتے، یا بالکل اپوزٹ اس کے جو ہے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ خواتین کی حیثیت کا کم ہونے سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پدرسری نظام خاندان ہے، پدرسری مرد کی اختیار والا، مرد کو تمام اختیارات دیے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کا، شریک حیات کے انتخاب کا حق، یہ سب مرد کو ہے، خواتین کو یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اسلام نے نہیں دیا، بلکہ ہم کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں ہم کو دی گئی ہے۔ البتہ ہندو سوشل سسٹم جس کو ہندوستانی سماج فالو کرتا ہے اس کے مطابق یہ ریسٹرکشنز تھے، اور اس کو دیہاتوں میں آج بھی ضعیف الاعتقادی کہیں یا پھر ان کی اپنی ایک روایات کہیں، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ بیواؤں کی شادیوں کو برا مانا جاتا تھا، لیکن اب یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہے۔ عوامی زندگی میں بھی خواتین کو آزاد نہیں سمجھا جاتا تھا، اب یہ کم ہوا ہے، بالکل ختم نہیں ہوا ہے، کم ہوا ہے اس کا پرسنٹیج۔ اب دیہات کی خواتین بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لڑکیوں کو جہاں فرینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہو گیا ہے وہاں پر لڑکیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ تعلیم کے لیے بھی جا رہی ہیں، تعلیم کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اب تو تعلیم سے متعلق جو ہے پیشے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور اسی سے جو ہے تعلیم کو لازمی حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔
جنسی عدم مساوات کی جاتی ہے. جنسی عدم مساوات جیسے اکثر آپ دیہاتی لوگوں کے آپ سوچ دیکھیں گے تو لڑکا ہونے پر یہ فخر کرتے ہیں اور لڑکی ہونے پر تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی لڑکیوں کی پیدائش ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ یہ دراصل ہندو سوشل سسٹم کا وہ اثر ہے جو سمجھا جاتا تھا کہ لڑکا نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے اور لڑکیاں جو ہے پرایا دھن ہے. تو اب ان کو لگتا ہے کہ پراپرٹی ہے، زمینیں ہیں، تو اب یہ لڑکیوں کی شادیوں پر خرچ کرنا پڑے گی، جہیز دینا پڑے گا، یہ تمام چیزیں رہیں گی. اور لڑکا چونکہ جو ہے نسل کو آگے بڑھانے والا ہے، خاندان کو آگے بڑھانے والا ہے، تو اس کے لیے تمام چیزیں ہیں. تو اسی لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ غذائیت کا بھی جو لڑکوں کا بھرپور خیال رکھا جائے، تعلیم کا خیال رکھا جائے، لباس کا خیال رکھا جائے. وہاں پر آپ دیہاتوں میں دیکھیں گے کہ لڑکوں کے لباس پہننا مایوس سمجھا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے، ہے نا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایسی. تو بہرحال کم حیثیت تو اب نہیں رہی، بہت حد تک اس میں جو ہے کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی سوچ کہیں نہ کہیں دیہاتیوں کی آج بھی ویسی ہے. سمپل لائف گزارتے ہیں، ایک دم سادہ زندگی ہوتی ہے، کم ضرورتیں ہوتی ہیں، کم اخراجات ہوتے ہیں، مصنوعی زندگی کی چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں، غیر رسمی تعلقات ہوتے ہیں. امیر کبیر افراد بھی آپ دیکھیں گے تو بالکل ایک دم سمپل لائف ہوگی، ان کی سادہ زندگی ہوگی. تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو زندگیوں میں بھی یکسانیت دکھائی دے گی، ہے نا. ایک مزدور کی بھی زندگی ویسی ہے اور ایک لینڈ لارڈ کی زندگی بھی ویسی ہے. جو زمیندار ہوتے ہیں، لینڈ لارڈ زمیندار کو کہا گیا ہے. فطرت سے بہت قریب ہوتے ہیں. ابھی یہاں پر مذہب، رسم و رواج، روایت اور رائے عامہ جنرل پبلک اوپینین کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں، اس کے اثرات ان پر ہوتے ہیں. جو ایک سوچتا ہے وہی سب سوچتے ہیں. اب یہ سب چیزیں ہماری ہو چکی ہیں کہ فطرت سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، فطرتی مناظر کی پرستش کرتے ہیں، سورج، پانی، ہوا، اپنے غم اور خوشی کو فطری طاقتوں پر منحصر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم کو خوشیاں ملی ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے ہم کو نقصانات ہو رہے ہیں. عبادتیں کرتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جادو ٹونوں پر بھی جو ہے یقین رکھتے ہیں. ذات پات کے نظام سے بھی متاثر ہے آج بہت سے دیہات. مشترکہ خاندانی نظام ہے. تعلیمی طور پر بعض دیہات بہت پچھڑے ہوئے ہیں، بعض ترقی کر رہے ہیں، لیکن اتنی ترقی ان کی جو ہے قابل قدر ترقی نہیں ہے، مطلب گنی نہیں جا سکتی، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ آگے آ رہے ہیں. رسم و رواج، عقائد، اقدار کا بہت زیادہ اثر دکھائی دیتا ہے. خاندان اور ذات پات اور دیہات بہت زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. رائے عامہ کی اگر مخالفت کی جائے تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. مطلب ایک جنرل پبلک اوپینین جو ہے، پبلک جو کہہ رہی ہے، سب جو کہہ رہے ہیں اسی کو صحیح مانا جاتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر کسی نے کچھ کیا تو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس کے لیے سزائیں بھی دی جاتی ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ایک انسان اگر رائے عامہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ تو مجرم تو ہوگا ہی، ساتھ ہی اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے نا. جیسے اس کو جو ہے قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے، دیہاتوں سے نکال دیا جاتا ہے، سماج سے نکال دیا جاتا ہے، برادری سے نکال دیا جاتا ہے. یہ اس کی سزائیں ہیں کہ اس کو جو ہے یہ سمجھ میں آئے کہ ہم سب کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہی اس کو رہنا ہے. یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. کچھ کم ہو گیا ہوگا لیکن آج بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ یہاں پر حرکت پذیری میں کمی ہوتی ہے. مطلب جیسے کہ ترقی کرنے کے جو مواقع ہیں وہ دیہاتوں میں کم ہوتے ہیں. بتانا مقصود یہ ہے، حرکت پذیری کا مقصد یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا اپنے آپ کو سماجی حیثیتوں کو بڑھانے کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ دیہاتوں میں کم ہوتے ہیں. جغرافیائی، سماجی اور پیشہ وارانہ حرکت پذیری میں کمی ہوتی ہے. ذرائع نقل و حمل روایتی انداز کے ہوتے ہیں، جو ہے جدید ٹیکنالوجی سے یہ لوگ دور ہیں، اس لیے یہاں پر آنے جانے کے لیے بھی مشکل ہوتی ہیں. اب دیہاتوں کے راستے آپ دیکھتے ہیں کچے راستے ہیں، بسیز بھی مخصوص ہوتی ہے، جانے کے لیے بھی جو ہے راستے، ایک جگہ اترنا ہے پھر دوسری جگہ جانا ہے، اس طرح سے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہے کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتے. پیشہ وارانہ اور سماجی حیثیت پیدائش اور ذات پر منحصر ہوتی ہے. ایک انسان کیا کرے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک چمار کا لڑکا ہے وہ چماری رہے گا، ایک لوہار کی اولاد ہے وہ لوہاری رہے گا. وہ آگے بڑھنے کے لیے نہیں سوچتے بلکہ اپنے آبائی کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ان کی سماجی حیثیت اور پیشہ وارانہ ہے. اب وہ چاہے اس میں کتنا ہی پیسہ کما لے، دیہات کے لوگ اس کو ہمیشہ یاد دلاتے رہتے ہیں، نہیں وہ تو ایک چمار ہے، وہ تو ایک فلاں ہے، وہ تو ایک فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر بڑھنے بھی نہیں دیا جاتا ہے. مخصوص برادری ہے، مخصوص پیشہ ہوتا ہے، مخصوص سماجی حیثیت ہوتی ہے اور اسی
اسی طرح سے مخصوص طرز زندگی مطلب خاص ہے، اس سے ہٹ کر آپ نہیں کرتے۔ البتہ استحکامات اور یکسانیت ہوتی ہے، ٹکا ہوا نظام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو مخصوص مطلب کمیونٹیز ہیں ان کی، جیسے لوہار ہے، بڑائی ہے، حجام ہے، اور جو وہاں پر جو کسان جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو تمام میں آپ کو یکسانیت دکھائی دے گی۔ لیکن چونکہ تبدیلیاں ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، سماج تبدیل ہو رہا ہے، تو ان کی سماجی حیثیت میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ تبدیلیاں ہیں۔ آج انسان کی سماجی حیثیت اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں تو پابند ہو کے رہ گئی ہے دیہاتوں میں، لیکن پھر بھی انسان کا جو ہے وہ آزادی اس کو ملی ہے جو اس کا حق ہے۔ پھر دیہات کہیں نہ کہیں آج بھی کاسٹ سسٹم کی اثرات سے بالکل متاثر ہے۔ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ کم اس کی وسعت دکھائی دے گی۔ سماجی اور پیشہ ورانہ حرکت پذیری کی وسعت بہت